ڈاکٹر صاحب کل بڑا بھرپور دن تھا اور ہم نے دیکھا کہ مشترکہ اجلاس ہوا اور حکومت نے جو چاہتی تھی جو قانون سازی تقریباً اس کو مکمل بھی کیا. بہرحال وہ جو ہوا اسمبلی کے اندر وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن ہم ٹیکنیکل جو اسپیکٹس ہیں ان پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم اپوزیشن کو بھی دعوت دیتے ہیں. سیاسی بات تو ہوئی ہے بہت 6-8 مہینے سے، وہ بھی اس پہ آ کے ہمارے آنے والے پروگرامز میں اپنے جو ٹیکنیکل ریزرویشنز ہیں وہ بات کر سکتے ہیں. سر سب سے پہلے بلاول صاحب، ان کا آبجیکشن یہ تھا کہ اسمبلی رول اور رول 10 کا وہ غالباً حوالہ دے رہے تھے کہ جو ممبرز کی میجورٹی ہے وہ ضروری ہے. وہ پریزنس ممبر کی بات نہیں کر رہے تھے، وہ ان جنرل جتنے لوگ ممبر ہیں. حکومت جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 72 کے شق 4 کا حوالہ دیتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ جو لوگ موجود ہیں اسمبلی میں ان میں سے اکثریت اگر کسی بل کے حق میں ووٹ کرتی ہے تو وہ منظور ہو جائے گا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ رولز جب بنائے گئے تو ان کا پس منظر کیا تھا جس رول کا بلاول صاحب حوالہ دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ ہے کہ میں کوئی وہ تبصرہ نگاری نہیں کروں گا. کل ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر، قانون سازی کے اندر اور اس تاریخ کے اندر بہت بڑا دن تھا، اور اس دن کے 2 بڑے نتیجے نکلے ہیں. پاکستان کے 1 کروڑ ووٹرز ملک سے باہر رہتے ہیں، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو پیسہ وہاں کماتے ہیں اور واپس لاتے ہیں. پاکستان کے وہ سیاستدان اور خاندان ان کی مخالفت کر رہے تھے کہ ان کو رائٹ آف ووٹ نہیں ملنا چاہیے، جو پیسہ یہاں بناتے ہیں اور باہر لے کے جاتے ہیں. اور کسی نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ کہ ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب نے 2013 میں کہا تھا بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، وہ از آن ریکارڈ، تو ان کا مطالبہ مان لیا گیا. اب وہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، انشاءاللہ اگلے الیکشن میں وہیں سے بیٹھ کے وہ ووٹ ڈال سکیں گے اگر وہ ان کا شناختی کارڈ بحال ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کا پاکستان کے وہ محسن ہیں، بڑے صحیح معنوں میں محسن ہیں. پاکستان کی اور بیرون ملک سے کوئی کمائی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو کمائی کر کے وہ ہمیں ہر سال بھیجتے ہیں. ایک مہینے میں اربوں ڈالرز پاکستان کے خزانے میں وہ پمپ ان کرتے ہیں. اور پچھلے یہ جو 3 سرمایاں گزری ہیں مالی سال کی، اس میں انہوں نے سارے پچھلے 74 سال کے ریکارڈز توڑ دیے، اتنا پیسہ انہوں نے بھیجا ہے. تو اس لیے میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، ان کے خاندان ہیں ان کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. ساری دنیا میں جہاں کوئی ایک بھی بیرون ملک مقیم پاکستانی ہے، میرے لیے اور گورنمنٹ کے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان ہے. ان کے ساتھ جو ہم نے الیکشن میں اپنے منشور میں اور قومی اسمبلی میں اور وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں اور میں نے اپنی منسٹری میں جو وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ کر اللہ کی مہربانی سے ہم نے اکثریت اور بھاری اکثریت کے ساتھ پورا کر دیا قومی اسمبلی اور سینٹ کے جوائنٹ سیشن کے اندر. اس کا ایک پہلو ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی مخالفت کون کر رہا ہے. وہ لوگ جن کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ ان کے حلقوں میں 30 سے 35 ہزار، کہیں 45 ہزار ووٹ جعلی بنے ہوئے ہیں. اور اب جو وہ مردے بیچارے جن کو قبروں میں گئے ہوئے اشرے گزر چکے ہیں، جن کے ووٹ پڑتے تھے، تو ان کی بھی جان بخشی ہو گئی ہے اس طریقے سے کہ اب جینون ووٹر جو ہے وہ آ سکے گا. میں ٹیکنیکل بات میں کر دیتا ہوں. جن کا آپ نے نام لیا وہ کہاں سے ٹیکنیکل ہیں اس معاملے میں، لیکن میں ٹیکنیکل آپ سے 2 چیزیں جو آپ کے دیکھنے والے جاننا چاہیں گے. پہلا تو یہ ہے کہ یہ سسٹم ہے کیا. یہ سسٹم اس طرح سے ہے کہ آپ کا شناختی کارڈ ہوگا جس پہ فیصل عباسی لکھا ہوا ہے، آپ لے کے پولنگ بوتھ کے اندر جائیں گے. جب آپ جائیں گے تو آپ وہ اپنا شناختی کارڈ بتائیں گے اور کہیں گے کہ یہ میں فیصل عباسی ہوں، اس حلقے کا میں ووٹر ہوں. اس پولنگ سٹیشن کے اندر جو ریلیونٹ ہے جہاں پہ آپ کی ووٹ درج ہوگی، اور جس ووٹر بلاک میں، یہ بھی چیک کرنے والی بات ہے، اس کا بھی دھیان کرنا چاہیے کہ ووٹر بلاک آپ کا کون سا ہے، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کس پولنگ سٹیشن پہ آپ نے جانا ہے. وہ مشین کے اوپر جب شناختی کارڈ رکھا جائے گا تو وہ شناختی کارڈ الیکٹرانکلی وہ مشین بتا دے گی کہ آپ ووٹر ہیں یا نہیں. اگر آپ نہیں ہیں تو نہ آ جائے گا ریڈ سکرین کے اوپر. اب وہ مشین کہاں ہوگی؟ وہ مشین جتنے بھی الیکشن لڑنے والوں کے پولنگ ایجنٹس ہیں ان کے درمیان وہ مشین پڑی ہوئی ہوگی، اور وہ مشین سب کی نظر میں ہوگی. اس مشین کے نیچے ایک ٹرانسپیرنٹ بالٹی آپ سمجھ لیں ٹائپ کا ایک جو ڈبہ ہے وہ لگا ہوگا. اس مشین پہ پہلا مرحلہ طے ہو گیا کہ آپ کا نام تصدیق ہو گیا، آپ ووٹر ہیں. اس کے بعد جب یہ ہو گیا تو پھر آپ کے سامنے وہ مشین کھول دے گی چوائس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی اس حلقے میں سے لوگ الیکشن لڑنے کے امیدوار ہیں، ان کی پارٹی اور ان کا انتخابی نشان اور ان کا نام یہ آپ کے سامنے کھل جائے گا. اب فیصل وہاں کھڑے ہو کے چوائس کریں گے کہ میں نے کس کو ووٹ دینا ہے، کون سا انتخابی نشان ہے، نام کیا ہے اور کس پارٹی سے اس کا تعلق ہے. آپ جب ووٹ کریں گے تو ووٹ ایک کاؤنٹر جو مشین کے اوپر ہے، سب دیکھ رہے ہیں اس کو، اس پہ لگے گا.
کہ پہلا ووٹ آیا ہے فیصل عباسی کا. دوسرا ایک پیپر ٹریل ہے, اتنی سی پرچی ہے جو کٹ کے وہ جو ٹرانسپیرنٹ میں نے کہا اس کے ساتھ جو باکس لگا ہوا ہوگا وہ بیلٹ باکس, اس کے اندر وہ چلا جائے گا. تو جو پہلے جو کچھ ہوتا تھا کہ جی 2 مورے مار دو اور کسی کو ووٹ کرنے دو کسی کو ووٹ نہ کرنے دو, اس مرحلے سے ہم گزر گئے ٹیکنالوجی کی وجہ سے. ایک یہ اس کا پہلو ہو گیا. ایک اور سوال ہے جو لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر دھاندلی ہو سکتی ہے کہ پہلے سے کوئی ڈبہ جس طرح بھر کے لے آتے تھے کہ بھرے ہوئے ڈبے وہاں لا کے رکھ دیتے تھے اور کچھ ووٹیں اور ڈالتے تھے اور امیدوار جیت جاتا تھا. یا یہ 2002 میں مجھے خود ذاتی طور پہ تجربہ ہوا کہ جو علاقے اسلام آباد کے جہاں پہ افغانی ووٹ زیادہ تھے وہاں 25 سے 30 ہزار ووٹ ایسے تھے جو درج ہی کہیں نہیں تھے, وہ ووٹ صبح سویرے پڑ گئے تھے پہنچنے سے پہلے. تو یہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا یہ ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد کہ مشین جب رکھی جائے گی تو سب کے سامنے ڈبہ علیحدہ ہوگا اور ٹرانسپیرنٹ ہوگا, اس کو الٹا کر کے سارے دیکھ سکتے ہیں وہ, اور اس کے اوپر جو سٹینڈ ہوگا ڈبے کے اوپر, اس جو سٹینڈ کے اوپر جہاں پہ یہ EVM پڑی ہوئی ہے, مشین پڑی ہوئی ہے, وہ مشین کو بھی وہ دیکھیں گے اس کو, اس لیے کہ اس کے اندر کاؤنٹر چلتا ہے کہ وہ 0 ہے یا نہیں ہے. اگر ووٹ پہلے سے موجود ہے تو وہ 0 نہیں ہوگا, اگر ووٹ پہلے سے موجود نہیں ہے تو اس کو 0 پہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اب تیسرا میں ٹیکنیکل بات آپ کو بتاتا ہوں, جب ووٹنگ مکمل ہو گئی ہے اور کوئی ووٹر نہیں رہا یا الیکشن کا وقت ختم ہو گیا ہے, اور الیکشن کا وقت ختم ہونے کے بعد آپ مزید ووٹرز کو جو پولنگ بوتھ کے ایریا کے اندر ہے ان کے علاوہ اندر آنے کی اجازت نہیں ہے, تو کاؤنٹنگ شروع ہوگی. کاؤنٹنگ الیکٹرانک کاؤنٹنگ ہوئی ہے کہ اس حلقے میں اتنے ووٹ پڑے, مسترد جس نے ہونا ہے وہ پہلے ہی ہو جائے گا, اس لیے مسترد ووٹ اس میں نہیں آئیں گے. یا ووٹ پڑے گا یا ووٹ نہیں پڑے گا, ایسا نہیں ہوگا کہ ووٹ کوئی مسترد ہوگا. ڈاکٹر صاحب اس پہ قطع کلامی کی معافی, ہم نے یہ ڈیمونسٹریشن دیکھی ہے اس پہ نا. ایک سیکنڈ آپ نے ایک سیکنڈ فیصل یار بلا ہی لیا ہے تو سن تو لو نا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ نے دیکھی ہے, آپ 22 کروڑ نہیں ہے نا, میں آپ اور پیر صاحب, میں آپ کے دیکھنے والے کروڑوں میں ان کو میں بتا رہا ہوں. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹو فرینڈز آف مائن نا, مجھے بات تو کرنے دیں. پھر جب آخری یہ مرحلہ میں بتا رہا تھا دیکھنے والوں کے لیے کہ جب وہ اس مشین کے اوپر کاؤنٹنگ اس طرح سے ہوگی کہ یا ووٹ کسی کو پڑے ہیں اور یا کسی کو ووٹ نہیں پڑے ہیں. نل ووٹ تو کسی کا ہو سکتا ہے لیکن مسترد نہیں ہوگا. مسترد جو ہونا ہے وہ ووٹنگ پروسیس میں ہی مسترد ہو کے رول آؤٹ ہو جائے گا پہلے, جس طرح میں نے بتایا تھا جب ووٹر اندر آتا ہے. اب پھر ہوگا یہ کہ جب وہ ووٹر, ایک تو کاؤنٹر ہے جو اس کے اوپر گنے ہوئے ہیں, کوئی مثال کے طور پہ کوئی امیدوار ہے وہ کہتا ہے جی مجھے شک ہے, وہ کہتے ہیں اچھا جی پیپر ٹریل نکال لیجئے. پیپر ٹریل کا مطلب ہے بیلٹ باکس کی وہ پرچی جو مشین نے نیچے پھینکی تھی باکس میں, وہ نکال لیجئے. ان کو ٹیلی کیا جا سکے گا, اس لیے جو الیکشن کی گنتی میں جو دھاندلی ہوتی تھی وہ دھاندلی اب نہیں ہو سکے گی.